بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہر بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے۔ یقیناً دعا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، بعض دعا ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، اللہ کیونکہ بہتر جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک دعا وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا خاص کرم ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ جب آخرت میں اس دعا کا اجر دیا جائے گا انسان کو، تو بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ پاک مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اور میں دعا کرتا رہوں اور تو میری ایک دعا بھی قبول نہ کر۔ ایسا اجر دے گا اللہ دعا قیامت کے میں، آخرت میں اتنا بڑا اجر دے گا کہ بندہ خود کہے گا اللہ دنیا میں مجھے بھیج واپس اور میری ایک دعا بھی قبول نہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے، آخرت کا تو اب سوچتا ہی نہیں کوئی نہیں۔ آخرت کے بارے میں تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا دیکھی جائے گی؟ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر جب انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھی جائے گی۔ کیا پتا کہ تو صبح اٹھے بھی نہ اٹھے اور تو کہہ رہا دیکھی جائے گی۔ مسئلہ ہی سارا آخرت کا ہے، دنیا کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے کچھ ایسے راز رکھے ہیں جو سورہ فاتحہ کو سمجھ گیا، وہ پورے کائنات کو سمجھ گیا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے راز سمجھ گیا۔ سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس میں دنیا میں بھی خزانہ اور آخرت کے لیے بھی خزانہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ اللہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی تو لکھ لو۔ اور 10 دفعہ فرشتوں کو کہتا ہے اللہ پاک، 10 دفعہ کہ لکھ لو کہ اس نے میری تعریف کی۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو 70 بار اللہ پاک اس کی فرشتوں سے لکھواتا ہے، فرشتوں لکھ لو کہ اس نے میری تعریف کی ہے، اور یہ بھی لکھ لو کہ یہ مانگ کیا رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، لکھ کے محفوظ کر لو۔ اور اس کا وقت مقرر کر دیتا ہے اللہ پاک کہ اس کو کب دینا ہے۔ انسان کیونکہ بے شمار خواہشوں کا مارا ہوا ہے، بے شمار خواہشیں اس کی جنم لیتی ہیں۔ اگر اس کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری تیار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے لیکن اس کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی۔ خواہش پھر بھی دل میں لے کے ہی مرے گا، کاش یہ میں کر جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش پہ ساری زندگی گزرتی ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں پہلے اس پہ تو شکر ادا کرو۔ اللہ نے صحت دی، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، دماغ دیا، سوچ دی، عقل دیا، شعور دیا، عزت دی، مسلمان کے گھر پیدا کیا، مسلمان ہوئے، رہنے کے لیے جگہ دی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے جان ٹھہرنا ہے میں جانتا ہوں، اور جہاں تم نے دفن ہونا ہے وہاں بھی وہ جگہ بھی میں جانتا ہوں۔ جس کی جو تمنا ہے، جو دلی تمنا ہے، جو دلی خواہش ہے، شادی کی خواہش ہے،
कारोबार की ख्वाहिश है, बीमारी है, वो ठीक हो जाए, कोई दिली मुराद है आपकी कि आप कोई अच्छा घर ले लें, आपकी आजकल लोग ये चाहते हैं कोई अच्छा घर मिल जाए, आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, आप ये चाहते हैं कि बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं। माँ बाप के लिए तो एक सोच रह जाती है कि किसी तरह बच्चियों की शादियां हो जाएं और घर अच्छा मिल जाए, पैसा आ जाए, दौलत आ जाए। सारे पैसे, काम तो पैसों से होता है, पैसे आएंगे तो शादियाँ होंगी। गरीब आदमियों के घर तो रिश्ते भी नहीं आते। अल्लाह अकबर, गरीबों को तो आजकल कोई पूछता ही कोई नहीं। और अल्लाह के यहाँ गरीब की सबसे ज़्यादा इज्जत है। गरीब वो जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, वो गरीब नहीं जो मांगना शुरू कर देता हो। वो गरीब जो 2 वक्त की रोटी खाता है, रिज़्क़ हलाल खाता है, अल्लाह के यहाँ वो सबसे अजीम आदमी। तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हाँ आपकी ख्वाहिश पहाड़ जैसी क्यों ना हो, आपने सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़नी है कि आपने इतवार के दिन आप लिख लें, एक कापी लें, पेंसिल लें और आप इसको लिख लें। इतवार के दिन सूरह फातिहा 70 बार, पीर के दिन सूरह फातिहा 60 बार, मंगल के दिन सूरह फातिहा 50 बार, बुध के दिन सूरह फातिहा 40 बार, जुमेरात के दिन सूरह फातिहा 30 बार, जुमे के दिन सूरह फातिहा 20 बार, हफ्ते के दिन सूरह फातिहा 10 बार पढ़ें। तीन हफ्ते नहीं गुजरेंगे कि खुदा ताला इसकी मुराद पूरी करेगा, अगर इसकी मुराद पहाड़ के बराबर जैसी ही क्यों ना हो। कोई भी दिली मुराद हो, इंशाल्लाह पूरी होकर रहेगी। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। झूठ से परहेज़ करें, ग़ीबत से परहेज़ करें, सर पे हमेशा दुपट्टा रखें ताकि अल्लाह की रहमत और उसका करम रहे। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।